بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کو پاکستان اور انڈیا کے حالات کے بارے میں پتہ ہے کہ کس طرح کے کشیدہ حالات چل رہے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنے علماء کرام کی طرف دیکھنا ہے اور قومی یکجہتی کو قائم رکھنا ہے، اور ہم اپنے گھر کے اختلافات کو بھول جائیں۔ یہ وقت یکجہتی کا ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مسلسل 2-3 ٹویٹس کیے ہو، انہوں نے بہت ہی اہم ٹویٹس کیے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے ایک اہم پیغام جاری ہوا ہے، وہ پیغام بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، پہلے ٹویٹس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور مسجدوں پر بزدلانہ حملہ کر کے اپنی ذلالت پوری دنیا کے سامنے کھول دی۔ جو حضرات اس حملے میں شہید ہوئے وہ ملک کے لیے جان قربان کر کے امر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے افواج اس گھٹیا جارحیت کے دفاع میں جو قدم اٹھائے گی، پوری قوم ان کے پشت پر ہے۔ تمام مدارس اور مساجد ان کی فتح اور نصرت کے لیے آیت کریمہ کا ختم کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ محترم سامعین، یہ تو پہلا ٹویٹ جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انڈیا کے حملے کے فوراً بعد کیا تھا۔ پھر اس دوران جامعہ دارالعلوم کراچی سے ایک بہت ہی اہم پیغام جاری ہوا جو حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جاری کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حالت جنگ میں کیا کرے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے مختلف حصوں پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اور تمام اہل پاکستان کے گناہوں کے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگے اور گڑ گڑا کر سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں دل و جان سے مانگے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان، افواج پاکستان کو فتح مبین عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہر لمحہ ان کی مدد عطا فرما اور انہیں اعلیٰ کامیابی عطا فرما، اور انڈیا کو ذلیل اور خوار فرما اور ناکام فرما۔ آگے فرماتے کہ یا اللہ جس طرح 1965 کی جنگ میں آپ نے اسے رسوا کیا، ذلیل کیا، ناکام کیا، نامراد کیا، اسی طرح آئندہ بھی اس کے حوصلے پست فرما اور اسے اپنے عزائم میں ناکام اور نامراد فرما۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل و جان سے یہ دعا مانگے۔ دعا آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ محترم سامعین، آپ لوگ دعائیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ یا اللہ ہماری عیوب کو چھپا لے اور ہمیں خوف کی باتوں سے امن عطا فرما۔ اور اسی طرح مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا یہ دعا بھی جو حدیث میں ہے یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ یہ کہ یا اللہ ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں خوب مانگے اور گھر گھر آیت کریمہ کا ختم کریں اور آیت کریمہ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری افواج ہوشیار اور بیدار ہے، وہ اپنا کام کرے اور ہم دعاؤں سے ان کی مدد کریں۔ جہاد جس طرح تلوار سے اور اسلحے سے ہوتا ہے دعا سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہر نماز کے بعد تہجد کے وقت قبولیت کے خاص اوقات میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی برکات ظاہر ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد شامل حال ہوگی اور دشمن ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا انشاءاللہ۔ اس موقع پر فضول باتوں سے بلا تحقیق خبریں پھیلانے سے بچیں اور فضول تبصروں سے بھی بچیں۔ دل و جان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع ہو، توبہ استغفار کرے اور دعائیں کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے۔ محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو نیا ٹویٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھارت نے اس دفعہ براہ راست مساجد، مدارس اور قرآن کریم کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جو اس کی اسلام دشمنی کا کھلا مظاہرہ ہے۔ مساجد کے ائمہ اور خطباء سے گزارش ہے کہ وہ جمعہ کے خطبوں میں بھارت کی شرانگیزی کے خلاف پوری قوم کو متحد کر کے ان میں جذبہ جہاد کو فروغ دے اور باہمی اختلافات کو پس پش ڈال کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کرے اور فتح اور نصرت کی دعائیں کرے۔ محترم سامعین، آپ کے دھیان ایک نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسرائیل کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا تو اس پر ہمارے ملک کے بہت سے علماء نے بھی اعتراض کیا تھا، بہت سے عوام نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن کل جب ڈرون پاکستان نے گرائے ہیں وہ اسرائیل کے ہیں۔ اب اس سے آپ لوگ کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ سارا جنگ جو ہو رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا یہ سارے ایک پیج پر ہے۔ پاکستان یہاں پر جو جنگ لڑ رہا ہے تو جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا تھا اب اس کی تائید بھی مل گئی ہے سب کو، اور آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی ڈرون پاکستان پر حملے میں استعمال ہوئے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کریں، ہمیں ضرور بتائیں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فتویٰ دیا تھا تو اس سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی دوراندیشی
پیشی ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارے سب ممالک یہ ایک پیج پر ہے. اس لیے آپ لوگ دعائیں بھی کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر, اور یہ جو اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں اور جو دارالعلوم کراچی سے شائع ہوئے ہیں, مفتی عبدالرؤوف صاحب نے بھی فرمایا ہے, جو انہوں نے پمفلٹ جاری کیا ہے, ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں, کیونکہ اس وقت ہی حب الوطنی کا اور ملک سے محبت کا پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی وطن عزیز کے افواج کی نصرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے, اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.